جی السلام علیکم. تو میرا نام عمیر خان ہے. میرا تعلق ایکسپارٹا ٹرائبل ڈسٹرکٹ باجوڑ سے ہے. میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے جو مجھے پروجیکٹ ملا ہے آج وہ آن گوئنگ سیکورٹی سچویشن آف بلوچستان کے پی کے اینڈ پرٹیکولرلی آف ایکسپارٹا. سو اس پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارا جو سبجیکٹ مین رہے گا وہ ISKP یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس اینڈ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان. تو اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو دو میجر کمپوننٹس ہے جو جس کی وجہ سے جو نیو ویو آف ٹیررزم ملک میں شروع ہو گئی ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی ابھی طاقت کتنی زیادہ ہے اور ان میں انٹینسٹی ان کے حملوں میں کتنی زیادہ ہے, اور ان دونوں میں سے جو موسٹ ڈینجرس ہے وہ کنٹری کی سیکورٹی سچویشن کے لیے کون سی ہے. مائی پرسنل اوپینین کہ اسلامک اسٹیٹ خراسان یا جسے داعش کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو ان کی تھاٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ تمام سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں, کافر مرتد سمجھتے ہیں, اور اپنے علاوہ وہ کسی کو بھی انسان نہیں سمجھتے ہیں. تو اس لیے وہ بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, خواتین کو بھی, بزرگوں کو بھی, بیماروں کو بھی, ایون کہ ان کو جو بھی موقع ملتا ہے وہ اس جگہ پہ اٹیک کر دیتے ہیں, اور ان کی جو اٹیکس جو وہ کرتے ہیں اس میں جو کیجویلٹی ریٹ ٹول ہے, کیجویلٹی ٹول وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم TTP کی بات کریں تو 2018 کے بعد جب سے ان کی ایک نیو کمانڈر آیا ہے جس کا نام مفتی نور ولی مسعود ہے, تو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو بڑا واضح کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اٹیک کرتے ہیں تو ہم ان جگہوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم پبلک پلیسز کو نشانہ نہیں بنائیں گے, ہم بچوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے, اسکول کو, مدرسہ کو, مساجد کو. انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہمارا کام صرف سیکیورٹی پرسنز کے ساتھ ہے, جو یونیفارم پرسنز ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے اور باقی کسی کو نہیں بنائیں گے. اب اگر ہم اس کے برعکس داعش کو دیکھ لیں, اسلامک اسٹیٹ کو دیکھ لیں, تو ان کی جو کارروائی ہے وہ بہت زیادہ بروٹل ہے. میرے خیال میں ان کو جو IS سینٹرل ہے انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ آپ لوگ جو کارروائی کرتے ہیں یہ مور ڈینجرس ہے اور یہ بہت زیادہ بروٹل ہے, تو اس لیے اس میں تھوڑی سی آپ لوگ کمی لائیں. لیکن وہ اس سے ہم نے زیادتی دیکھ لی, کمی نہیں دیکھی. اب اگر دیکھ لے داعش خراسان کے اٹیکس دیکھ لے تو وہ مساجد کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ سیکورٹی پرسنز کو بھی کرتے ہیں, وہ پبلک پلیسز کو بھی کرتے ہیں. وہ یعنی کہ کوئی ڈفرینسز وہ نہیں سمجھتے, کیونکہ ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ریجن میں جو خراسان ریجن ہے, جو پاکستان ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, یہ جو ریجن ہے اس کے لیے جو آخری وہ جو ایک حدیث کا حوالہ وہ لیتے ہیں کہ آخر میں ایک وفد آئے گا اور وہ جو وفد ہوگا وہ اس ریجن کو فتح کرے گا. تو وہ یہی ان کی موٹیویشن ہے کہ وہی وفد ہم ہیں اور ہم آئے ہیں تو ہم ابھی اس ایریا کو فتح کریں گے. اب اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو 2016 میں اور 2016 سے لے کے 2019 تک US نے اور افغان طالبان جو پہلی چیز پہ کولیبریٹ کیا تھا وہ داعش خراسان کے خلاف تھا, کیونکہ داعش خراسان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے, وہ افغان طالبان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے, اس کے بعد US کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اس وجہ سے افغان طالبان اور داعش خراسان جو ہے وہ افغان طالبان اور امریکہ US جو ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے کولیبریٹ کیا تھا داعش خراسان کے خلاف. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی جو حملوں میں انٹینسٹی ہے یہ تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی تھی, بلکہ US یہ کلیم بھی کر رہے تھے اس ٹائم کہ ہم نے ان کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا کمر توڑ دیا ہے. لیکن یہ سچویشن انٹرسٹنگ تب پیدا ہو گئی جب 2021 میں فال آف کابل جب افغانستان کو ٹیک اوور کیا طالبان نے, تو اس کے بعد جب پہلا اٹیک انہوں نے جلال آباد ایئرپورٹ پہ کیا جہاں پہ میرے خیال میں کوئی 8 سیکیورٹی فیٹلٹیز ہوئے تھے آف US جو US کے تھے, تو وہ بھی ہوئے. تو اس سے ایک نئی لہر چل دوڑی کہ بھئی داعش خراسان جو ہے ابھی بھی سرگرم ہے, لیکن وہ ان کے جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا کچھ عرصے تک ڈاؤن تھا. وہ ان کے جو پلاننگ ہے وہ ایسے تھے کہ وہ خود کو انہوں نے روپوش کیا ہوا تھا اور پھر اچانک سے آ گئے. اور ابھی آج کل جو دیکھ لیں تو جو نیو ویو ہے KP میں اور بلوچستان میں, اگر اس میں دیکھ لیں تو جو پہلا اٹیک انہوں نے کیا تھا میرے خیال میں
ابھی ایک سال پہلے پشاور میں پولیس لائن کی ایک مسجد پہ جہاں میں اگر کیجویلٹی ٹول دیکھے تو وہ تھا میرے خیال میں 150 تک کیجویلٹیز تھی. اگر باجوڑ جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں دیکھ لے تو وہاں پہ انہوں نے جو ریسنٹلی ابھی اٹیک کیا تھا JY فضل الرحمان گروپ کے اوپر, تو اس میں کیجویلٹیز ٹول جو تھا وہ کوئی 80+ تھا. تو یہ اگر آپ اس کے برعکس TTP کو دیکھ لیں تو TTP نے میرے خیال میں جو اٹیکس کیے ہیں وہ 680 تک ہے, لیکن 680 میں جو کیجویلٹیز ٹول ہے وہ ہے 450 تک یا 400+ ہے. لیکن اگر آپ داعش خراسان کے دیکھ لیں تو ان کے ایک اٹیک میں جو ہے وہ 100+ اور 80+, تو اس طرح کے اٹیکس وہ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے اور کتنا زیادہ ڈیپلی کنسرننگ ہے فار دا کنسرن ڈپارٹمنٹس. اب اگر دیکھ لیں کہ ان کا جو ابھی جو باجوڑ میں انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد جو انہوں نے اپنا ایک میڈیا کے ذریعے ایک پمفلیٹ جاری کیا تھا تو اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم جو ریلیجیس گروپس ہے پاکستانی پالیٹکس کے جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہپوکریسی کرتے ہیں. وہ ہپوکریسی اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے, اس کو وہ کفری نظام کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ملک ہے, اس ملک کے جو کنسٹیٹیوشن ہے, اس ملک کے جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے, یہ سارا غیر اسلامی ہے. تو وہ ان کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں. وہ اسی طرح افغان طالبان کی جو ابھی انٹرم گورنمنٹ بنی ہے اس کو بھی غیر اسلامی سمجھتے ہیں. وہ اس طرح ایران کی بھی غیر اسلامی سمجھتے ہیں. جو ابھی کویسچن یہ آتا ہے کہ مطلب یہ صرف ریلیجیس پارٹیز میں وہ صرف JY کو زیادہ تر کیوں ٹارگٹ کر رہی ہے. تو اگر اور پھر یہ جو JY کے ریٹ ہے یہ باجوڑ میں سب سے زیادہ کیوں ٹارگٹ ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کا جو یہ خیال ہے داعش خراسان کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب 2016 میں ایک امن جرگہ ہوا تھا باجوڑ میں جو اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے, تو اس میں انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ جی جو داعش خراسان ہے یا اسلامک اسٹیٹ ہے یہ بہت زیادہ بروٹل ہے, اس لیے یہ جو ہے غیر اسلامی, یہ آؤٹ آف اسلام کام کر رہی ہے, تو اس لیے یہ غیر اسلامی ایک تنظیم ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد باجوڑ میں آپ کو ان کے خلاف آپریشن بھی ہوئے, تو اس وجہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ایک پرسنل وینڈیٹا ہے JY کے ساتھ. لیکن صرف ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ صرف JY کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, بلکہ یہ اگر آپ ریسنٹلی دیکھ لیں انہوں نے سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ایون کے جو لبرل اسکول آف تھاٹ سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں. بلکہ اگر انہوں نے جو تھریٹ جاری کیا تھا وہ انہوں نے اس میں عمران خان کو بھی شامل کیا تھا کہ وہ بھی ہمارے نشانے پر ہے. اور اس میں جو ہمارا ایک عالمی دین ہے, معروف عالمی دین مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبند اسکول آف تھاٹ سے جن کا تعلق ہے, ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا کہ ان کو بھی کریں گے. اب اگر ان کے ریٹس کو دیکھیں کہ لائک اگر ہم لوگ دیکھیں کہ انہوں نے ٹوٹل جو ابھی تک میرے خیال میں اٹیکس کیے وہ 45 سے 50 تک انہوں نے ابھی پچھلے ایک سال میں میرے خیال میں اٹیکس کیے. اور اس میں اگر دیکھیں تو اس میں 26 جو ہے وہ صرف باجوڑ میں ہوئے 26. تو یہ ریئلی الارمنگ ہے اسپیشلی فار KP اور پھر پرٹیکولرلی فار ٹائم باجوڑ. اور اگر اس میں بلوچستان اور KP کی کل ملا کے 43 ہے اور صرف باجوڑ میں 26 ہے. بلوچستان میں اگر دیکھیں تو وہ جو مستونگ علاقہ ہے اس میں ان کی بڑے سرگرمیاں رہی ہے. اگر ہم دیکھ لیں ابھی کچھ ٹائم پہلے بلکہ سپٹمبر کے مہینے میں جو JY کے ایک کی پرومیننٹ ممبر تھے حافظ عبداللہ صاحب, ان کے اوپر جو اٹیک کیا تھا وہ بھی مستونگ میں ہی کیا تھا, اور وہ انہوں نے کلیم بھی کیا تھا کہ جی یہ ہم نے ہی کیا ہے. اور اس سے علاوہ اس سے پہلے اگر مستونگ کا دیکھ لیں تو اس میں اور بھی لائک کچھ ٹیررسٹ ملیٹنسی گروپس ہے, اس میں بلوچ سپریٹسٹ ہے, اس میں TTP کی بھی کارروائیاں ہے, اس میں اور بھی کئی گروپس ہیں, لیکن جو زیادہ سرگرم ہے وہ ISKP ہے. ریسنٹ اٹیکس میں اگر آپ دیکھ لیں جو کہ 29 سپٹمبر کو ہوئے ہیں, ایک مستونگ قلعہ کا جو جہاں پہ عید میلاد النبی کا ایک ریلی تھی اس کو ٹارگٹ کیا تھا, اس میں میرے خیال میں
55 کیجولیٹیز ہوئی ہے. اور دوسرا کے پی میں اگر دیکھ لے تو وہ ڈسٹرکٹ ہانگو ہے, اس میں انہوں نے ایک مسجد کو نشانہ بنایا ہے, اور اس میں میرے خیال میں 2 سوسائڈ بامبرز تھے, جس میں سے ایک کو نیوٹرلائز کیا تھا اور ایک اندر گیا تھا, بٹ لیکلی جو نمازی تھی وہ ان سے پہلے ہی نکل گئے تھے. اس میں میرے خیال میں کوئی 5 کیجولیٹیز ہوئی تھے اور 10-12 میرے خیال میں وہ انجرڈ ہو گئے تھے. سو اب سچویشن یہ آتا ہے کہ ان کا سلوشن کیا ہے. لائک اس وقت جو پاکستان کو بڑے سارے تھریٹس ہیں, لائک اگر آپ دیکھ لیں تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے, اس میں سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ سب سے ڈینجرس ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ اس کے سلوشن اب اکیلے میرے خیال میں اکیلے پاکستان کی بس کی بات نہیں ہے, بلکہ ابھی ایک بار پھر جو ہے پاکستان, افغانستان اور اس کے ساتھ یو ایس اور ایران, اس پورے ریجن کو ایک بار پھر ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا اور ایک فریم ورک تیار کرنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو ڈیل دیم. کیونکہ اکیلے افغانستان تو بالکل بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. جو کنڑ پروونس ہے اور ننگرہار میں, اس میں ہم نے دیکھ لیا ان کی کچھ کارروائیاں کی, اور انہوں نے کلیم بھی کیا ہے کہ کچھ کمانڈر ہم نے مار دیے گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اکیلے نہ افغانستان کر سکتی, کیونکہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے, لائک وہ ٹیکنالوجی تو ہے ہی نہیں. تو اگر پاکستان اکیلے آ جائے تو پاکستان بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے اسلامک اسٹیٹ کا, تو وہ بہت زیادہ ہی اسمارٹ ہے. وہ اگر دیکھیں وہ پاکستان میں حملہ کرتے ہیں تو وہ کس افغان نیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ افغانستان میں پاکستان کی قونصل خانے کو اٹیک کرتے ہیں, لائک جو جلال آباد میں انہوں نے کیا تھا, تو اس میں انہوں نے ایک انڈین شہری کو مینشن کیا تھا. تو ان کا جو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے اسمارٹ طریقے سے اپنے سرگرمیاں کر رہے ہیں, کہ یہ اسٹیٹ لیول پہ بھی ایک مسکنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی آپس میں شروع ہو جائے. اس میں کمیونل رائٹس جو ہے وہ بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح وہ کبھی اہل تشیع کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی ابھی انہوں نے بریلوی اسکول آفتاب کو نشانہ بنایا, تو وہ کمیونل رائٹس کو بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے جو طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے میرے خیال میں. اگر ٹی ٹی پی کا دیکھ لیں تو ٹی ٹی پی میں میرے خیال میں ابھی تک اوور 40+ گروپس ہیو جوائن ٹی ٹی پی. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی 2006 اور 2007 میں ٹی ٹی پی تھی, اس سے یہ کتنا زیادہ ڈینجرس اور کتنے زیادہ یہ لوگ اسٹرانگ ہو گئی ہے. ابھی تک انہوں نے 40+ گروپ جو ہے وہ جوائن کیا ہے, تو مزید بھی جوائن کر سکتا ہے. یہ خدشہ مزید بھی ہے, تو آپ کو اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے سچویشن اس وقت. بہت زیادہ اس کے اوپر میرے خیال میں سیریسنس کی ضرورت ہے ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو. اور سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کو نہ صرف ٹی ٹی پی سے خطرہ ہے, بلکہ ٹی ٹی پی سے زیادہ آئی ایس کے پی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان سے ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے گروپس ہیں. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک اسٹارٹلنگ ڈسکلوجر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور گروپ بنی ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ ٹی جے پی ہے, تحریک جہاد پاکستان. تو ان کا اگر دیکھ لیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا اور بھی بروٹل ہے, وہ ان سے بھی بروٹل ہے. تو اس سے آپ ایک سچویشن کے آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ حالات کتنے زیادہ خطرناک ہیں. تھینک یو.